بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور آخر وقت میں سفر واپسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان کو بیان کریں گے۔ چلے پھر آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یا اسی گرمی معاشر سے جب پھڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوش خلق ستار کا ساتھ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب العزت کا فضل و کرم من و احسان اور لاکھ لاکھ شکر کہ اس وحدہ لا شریک خالق و مالک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کو توصیف کی۔ ایک عاجز و ناتواں اور علم و عمل سے خالی اور تہی دامن شخص کو قلم پکڑنے کا سلیقہ عطا کیا اور اپنے القاء و الہام کے ازلی و اپنی باب اعظم کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق یقین سے نوازا۔ الحمد و شکر اللہ تعالی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ذرائے من پذیر، گر تمہیں بینی ہابم نا گرید از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہاں بد۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حبی و عشقی تعلق استوار و مستحکم رہا اور ان کے قلوب و اذہان میں عشق و عقیدت کے جذبات جنون اور دیوانگی کی حد تک رہے، اس وقت تک کسی میں یہ دم خم نہیں تھا کہ وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کا استحصال کر سکے اور ان عاشق مسلمانوں کو مغلوب و مقہور کر سکے۔ ان کی قوت عشق کے مقابلے میں ہر باطل و طاغوت پاش پاش ہو جایا کرتا ہے۔ وہ عاشق مسلمان اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ناموس اور حرمت کے تحفظ میں اپنی جانوں کی قربانی کو اپنے لیے باعث صد اعزاز و افتخار جانتے تھے۔ وہ ایسے صاحب ذوق مسلمان تھے جو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سی بھی بے ادبی پر لرزہ بدندام ہو جاتے تھے۔ ان کا خون کھولنے لگتا تھا، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے دل بے قرار ہو جاتے تھے، ان کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ وہ زندہ دل مسلمان بے ادبی کے ہر انداز کے سدباب کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی کے لیے ہمہ وقت چاق و چوبند رہتے۔ اہل کفر کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کا اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبی عشق اور وارفتگی کا تعلق ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے اور مسلمان راہ کا ڈھیر ہو جائے۔ چنانچہ کفریہ قوتوں نے مسلمانوں کو بھی اس مقصد کے حصول کے لیے اعلی کار بنایا۔ عاشق صادق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طاغوتی سوچ کو یوں بے نقاب کیا: یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ بس ثابت ہوا ایمان کا مرکز و محور ذات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
جب مسلمان ذات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط تعلق استوار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے نعمت توحید حاصل ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مظہر ذات و ذات ذوالجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ بے مثل خالق ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل مخلوق ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت واجب الوجود ذات ہے، وہ قدیم اور ازلی ہے، اس کی حقیقت فکر انسانی سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات و افعال اور جملہ اوصاف و کمالات جتا و بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہم مرتبہ نہیں، اس کا مشابہ نہیں۔ اب ذرا اکابرین امت کی نظر میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھیے اور دیکھیے تاکہ عقیدہ رسالت کے تقاضے پورے ہو سکیں، ایمان حقیقی کی لذت سے آشنا ہو سکیں اور ذات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان حاصل ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلام و الفاظ میں فیضان مصطفی جلوہ نما ہو سکے۔ اس کے بعد اصل عظیم موضوع کی وضاحت کے لیے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ محدث محقق و ولی کامل حضرت علامہ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر ذات ہیں، اور انبیاء علیہ السلام مظہر اسماء و صفات ہیں۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع کمالات حاصل ہیں، لہذا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع موجودات کا مقصد اور تمام کا مبدع اور تمام فیوز و برکات کا واسطہ و سرچشمہ ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ مرتبہ الوحیت ذات الہی ذوالجلال کے ساتھ مخصوص ہے، خدا ہے اور بندہ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت محدث کبیر قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف و فضیلت عطا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مظہر بنایا۔ حضرت محدث علامہ شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا وجود مبارک کائنات کا محور ہے، اور خالق اعلیٰ اور مخلوق کے رابطہ کا ذریعہ صرف ذات مصطفیٰ میں ہے۔ مفسر و محقق حضرت احمد بن محمد خلوتی مالکی المعروف علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع اور مشفع، اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے خزانوں کی کنیاں ان کو عطا فرما دی ہیں۔ تو جس نے یہ گمان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کی طرح ہیں اور کسی چیز کے مالک نہیں، جیسا کہ اسماعیل دہلوی، عبدالوہاب نجدی اور موجودہ دور کے ان پیروکار بے ادب فرقے کہتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیم سے کوئی ظاہری یا باطنی نفع نہیں، تو وہ کافر ہے اور دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا۔ حضرت محدث کبیر نور الدین علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگنے کا حکم مطلق دیا ہے، یعنی کوئی قید نہ لگائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدرت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے جس کو چاہے عطا فرمائے،
نیز امام ابن سبی وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر کر دی، اس میں سے جس کے لیے جو چاہیں عطا فرمائیں۔ محدث شہید امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رب العزت کے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے خواں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور زیر حکم، زیر ارادہ اور زیر اختیار کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو چاہیں عطا فرمائیں اور جس کو نہ چاہیں عطا نہ فرمائیں۔ بر صغیر میں علم حدیث کے بانی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کا طلبگار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو بھی چاہے مانگ۔ علماء دیوبند کے قائد علامہ حسین احمد تانڈوی مدنی کہتے ہیں کہ یہ جملہ حضرات ذات پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک واسطہ فیوزات الہیہ و میزاب رحمت منیر غیر متنیہ اعتقاد کیے بیٹھے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ازل سے ابد تک جو رحمتیں عالم پر ہوتی ہیں اور ہوں گی، عام ہے کہ وہ نعمت وجود کی ہو یا اور کسی قسم کی، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اسی طرح واقع ہوتی ہے کہ جیسے آفتاب سے نور چاند میں آیا ہوا۔ چاند سے نور ہزاروں آئینوں میں عرض کے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ جملہ کمالات عالم و عالمیان ہے، یعنی معنی دولات وما خلق الافلاق اور اول ما خلق اللہ نوری اور انا نبی الانبیاء وغیرہ کے ہیں۔ ایک احتیاطی اور بنیادی نقطہ ذہن نشین کرنا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی عطائے حقیقی لا متناہی، ذاتی اور مستقل ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطا کی نسبت مجازی، عطائی، مصطنعی اور غیر مستقل ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عطاؤں، نعمتوں، رحمتوں اور بخششوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ رب العزت نے آپ کو بے حد و بے حساب عطا کر دی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے قاسم، مختار اور متصرف ہیں۔ تکمیل اسلام اور واپسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب سفر آخرت قریب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ رب العزت سے ملاقات کا شوق بڑھنے لگا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کے وصال مبارک خبر پنہاں تھی۔ اسی طرح جب سورہ المائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور پوری کر دی اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا اسلام کو بطور دین، تو حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہر کمال کے بعد زوال و نقصان ہی ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اور جنت البقیع جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بیماری محسوس فرمائی، لیکن صحت مبارک بہتر ہو گئی۔ ماہ سفر 11 ہجری کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بیمار ہو گئے اور جنت البقیع کو رات کے وقت گئے اور اہل قبور سے گفتگو فرمائی اور اپنے خادم ابو محبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی، مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنے، پھر جنت میں جانے یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، پھر جنت میں جانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور پھر جنت میں جانے کو پسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ کائنات طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ہم سب ازواج مطہرات بارگاہ رسالت میں حاضر تھیں کہ اتنے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان سے کچھ سرگوشی کی، جس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدت سے رونے لگی۔ ان کے غم و حزن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان سے سرگوشی فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ اس راز کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ظاہر نہ فرمایا اور بعد میں فرمایا کہ پہلی سرگوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال مجھ سے ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ میرے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ دوسری سرگوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگی اور مزید فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم فرمانا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لانے کے لیے در اقدس پر حاضر ہوئے، سلام عرض کیا تو حکم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کروانے کا کہا تو وہ غم کے مارے منہ کے بل گر پڑے اور تمام صحابہ رونے لگے۔ صحابہ اکرام کی یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں عدم موجودگی کی وجہ سے تھی۔ صحابہ اکرام کا دوران نماز دور مصطفیٰ کی طرف دیکھنا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروانا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ اقدس کا پردہ اٹھایا اور لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کرام کی نگاہیں طلب دیدار میں پہلے ہی ٹکٹکی باندھے ہوئے تھیں۔ قریب تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز توڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے کے ساتھ نماز جاری رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام کا کمال عشق تھا کہ در اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظریں جمائے ہوئے تھے اور حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس دیکھنا ان کے حسبی و عشقی ایمان کی خبر دیتا ہے۔ اس عمل پر سیاستہ کی احادیث موجود ہیں۔ اس دور کے وہ لوگ جو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانے کو شرک و بدعت کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے طریقہ پر نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی اپنا ایمان
بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جو مال و صدقات آتا تقسیم فرما دیتے تھے۔ فقراء و مساکین میں تقسیم فرمانے کے بعد گھر میں 7 فرم بچ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ 7 دینار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں تقسیم کر دیں، جبکہ در اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ رحلت کی رات چراغ میں تیل تک نہ تھا، اور چراغ ایک انصاری عورت کے گھر روانہ کیا گیا تاکہ تیل کے چند قطرے ڈال دیں۔ یہ شان نبوت کا قابل رشک و قابل اتباع پہلو ہے جس میں فقر کو اختیار فرمایا گیا۔ ایسی سخاوت کی دنیا میں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، اضطراری مجبوری سے نہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے پیشکش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا اور عیش و عشرت اختیار نہ فرمائی۔ قبر کے سامنے سجدہ کرنے کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جبکہ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ میری قبر کو میرے بعد بت نہ بنانا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں کو مساجد بنانے سے مراد قبر کی جانب سجدہ کرنا ہے۔ یہ 2 طرح پر متصور ہے، ایک یہ کہ قبروں کو سجدہ کریں اور مقصود ان کی پرستش ہو جس طرح کے بت پرست کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ منظور و مقصود تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہو، لیکن اعتقاد یہ کریں کہ نماز و عبادت کی حق میں ان قبروں کی طرف رخ کرنا موجب قرب حق اور باعث رضائے الہی ہے۔ پہلی صورت خود شرک جلی اور کفر سری ہے، اور دوسری بھی حرام و ممنوع ہے کیونکہ یہ شرک خفی پر مشتمل ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ قبر کو بوسہ دینا اور سجدہ کرنا اور پیشانی رکھنا حرام و ممنوع ہے۔ کسی ولی یا نبی کی جانب منہ کر کے تبرک و تعظیم کے قصد سے نماز پڑھنا حرام ہے۔ البتہ قبر کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھنا، قبر کے جوار میں مسجد بنانا تاکہ اس کی روحانیت و نورانیت کی امداد سے عبادت کامل و مقبول ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ان سب کو علامہ شیخ ابن حجر نے شرح مشکات میں بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے منہ میں چبا کر نرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر مسواک استعمال فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میرے حجرے میں میری باری کے دن میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی شان و شوکت حاصل ہے، ان کی اس سعادت مندی کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی عصمت و تعظیم پر قرآن نازل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کو بلوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اپنے بچوں کو لاؤ۔ چنانچہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بوسہ دیا اور ان کی تعظیم و توقیر اور ان سے محبت کے بارے میں صحابہ کرام اور تمام امت کو وصیت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہونے کا حکم دیا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ مسلم کے سرانے بیٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے زانوں پر رکھ لیا اور ان سے خصوصی گفتگو فرمائی، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت فرمائی کہ سر مبارک حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بازو پر تھا۔ اس حدیث کو حاکم اور ابن سعد ترک متحدہ سے روایت کرتے ہیں، اور ظاہر ہوتا ہے کہ آخری عہد یہی ہے جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمانہ وفات کے قرب کی وجہ سے آخری مرتبہ کا نام رکھا کہ وہ اپنے روئے انور پیٹتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی، سر مبارک کو بالیں پر رکھ کر فرشتوں کا بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے بارگاہ رسالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پیغام حق لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، اور رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غم و علم اور درد محسوس کرتا ہوں۔ دوسرے دن بھی جبرائیل علیہ السلام اسی طرح بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، اور تیسرے دن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ان کے ساتھ اسرائیل علیہ السلام اور فرشتہ اسماعیل تھے۔ فرشتہ اسماعیل زمین و آسمان کے درمیان 70,000 فرشتوں کا سردار ہے، اور وہ پہلی دفعہ زمین پر اترا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام کا اجازت طلب کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ رب العزت نے ملک الموت کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور زمین پر حاضر ہو، خبردار بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا اور بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے روح قبض نہ کرنا۔ ملک الموت نے دریا اقدس کے باہر عرابی کی صورت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اہل بیت نبوت، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مجھے داخل ہونے کی اجازت دیجیے۔ اس وقت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالے پر موجود تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حال میں مشغول ہیں، اس وقت ملاقات نہیں فرما سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ تو ملک الموت ہے جو اجازت طلب کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن بارجابی کے خواہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے کسی شخص سے اجازت کبھی طلب نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت ہے۔ ملک الموت حجرہ مقدس میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ رب العزت نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا ہے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم بجا لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کو چھوڑنے کا حکم دیں تو میں اسے چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت اپنا کام مکمل کرو۔ جبکہ ساتھ کھڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق ہے، آج زمین پر میرا آنا آخری بار تھا، اس دنیا میں میرا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے تھا۔ اجازت ملنے کے بعد ملک الموت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اے فاطمہ الزہرا، تیرے رونے سے حاملین عرش روتے ہیں۔ جب فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک میں داخل ہونے کی اجازت دی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی، رو نہیں، کیونکہ تمہارے رونے سے حاملین عرش روتے ہیں۔ اور اپنے دست مبارک سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور سے اشکوں کو پونچھا اور دلداری فرماتے ہوئے بشارت دی، اور ساتھ فرمایا، اے اللہ، انہیں میری جدائی پر صبر عطا فرما۔ جب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، آئے مصیبت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی کرب و اندوہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی کتنی بلند شان ہے کہ ان کے رونے سے عرش کے فرشتے بھی رو پڑتے ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اکابرین امت کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے ٹکڑے کے ہم مرتبہ کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد استے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت خضر علیہ السلام کا حاضر ہونا۔ ایک جیشم و صبی اور گھنی داڑھی والا شخص صحابہ کرام کے پاس تشریف فرما ہوا اور جو عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اس سے امید رکھو۔ مصیبت زدہ تو وہ ہے جسے ثواب سے محروم کر دیا گیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ آپ مٹی یا یتیم کی روح مبارک آسمان پر استقبال۔ آخری وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے خوشخبری لایا ہوں کہ دروغہ دوزخ کو حکم ملا ہے کہ دوزخ کو سرد کر دو، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مدخر آسمان پر آ رہی ہے، اور حورین کو حکم ملا ہے کہ خود کو آرستہ و پیرستہ کریں، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صف در صف کھڑے ہو کر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام اور ان کی امت پر جنت اس وقت تک حرام کر دی ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے دن امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے۔ جب ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مقدس کو آسمانوں کی طرف لے جا رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے، محمد یا رسول رب العالمین، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود فرشتوں کی آواز سنتا تھا جو یوں کہہ رہے تھے، واہ محمد، عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عشق والے مجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔
سکرات، موت اور اس کی حکمتیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سکرات، موت اور اس کی سختی کو محسوس فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالتے اور چہرہ انور پر پھرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک کبھی سرخ اور کبھی زرد نظر آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخسار پر انوار سے پسینہ بھی پوچھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے لا الہ الا اللہ کا ورد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ موت کے لیے سکرات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات مبارک بھی بولے تھے کہ اہل ایمان کا ایمانی تقاضا یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معمولی تکلیف بھی کسی لمحے محسوس نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ راحت و مسرت میں ہی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عظیم ترین ہستی کے معاملات بھی عظیم حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو عام آدمی کی سوچ و فکر سے بلند راز و اسرار ہیں۔ چنانچہ محدث کبیر علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رفائع کاملین کے بیان کردہ حکمتوں کو یوں تحریر فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے اور حسب توفیق اضافہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں نزاکت و اعتدال کمال درجے کا تھا، اس لیے خلاف معمول کیفیت سے احساسات کا ادراک زیادہ پایا۔ نمبر 2، بدن اقدس اور روح مطہر کا باہمی قوی تعلق تھا۔ بدن اقدس اور روح مطہر میں غایت اور درجہ محبت پائی جاتی تھی، اس لیے دونوں میں جدائی کا مرحلہ مشکل تھا اور بے قراری کا سبب بنا، کیونکہ جسم اقدس اور روح مطہر میں انتہائی درجے کا عشق و محبت کا تعلق قائم ہو چکا تھا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ رب العزت کے محبوب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں افضل و اکرم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے اثرات ظاہر ہونے میں امت کے لیے ایک نمونہ اور مثال بھی رکھنا مقصود تھا، تاکہ امت ایسے موقع پر صبر اور آسانی کا مظاہرہ پیش کرے اور زندگی میں اس موقع کی تیاری کا باقاعدہ بندوبست کرے۔ نمبر 4، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع حقائق تمام امت بلکہ تمام کائنات ہیں۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم منشاء وجودات اصلیہ و فرعیہ ہے، اور تمام حقائق و جواہر و اراز ارواح و اجسام میں جاری ہے۔ اگر اس باطنی حقیقت کو مد نظر رکھ کر جائزہ لیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریف کی جست لطیف سے جدائی ہر روح کی جست ذی حیات سے جدائی ہے۔ اس بنا پر جو شدت و کربت حاصل ہوئی وہ بہت کے مقابلہ تھوڑا اور دریا کے مقابلے قطرہ ہے۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان سابقون و اولون کا مقدر تھا۔ یہ بلند ترین حقائق و معارف اور اسرار و رموز کا بحر بے کراں ہے، جو اللہ تعالیٰ رب العزت تمام مخلوقات کے درمیان واسطہ ہے۔ لہذا علوم ظاہریہ کی بنا پر اس پر گفتگو کرنا خطرہ ایمان ہے۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی عرفان مخلوق میں سے کسی کے بس کی بات نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت میرے رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ مشہور عارف باللہ حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کے ادراک و عرفان سے عاجز رہا، لہذا عام مسلمانوں کے لیے ایسے حقائق دل و جان سے تسلیم کرنا ہی بہتر ہے، اور اسی میں حفاظت ایمان ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات بربادی ایمان کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے تمام اعمال اور ان کے اشکال کے حامل اور اٹھانے والے ہیں۔ ساری امت کا رجوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے اور سب کی پناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس میں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بھاری ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تم کو تکلیف پہنچے، تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ یہ آیت اس بارے میں شاہد الناظر ہے، لہٰذا ان کے اعمال و انتقال کا اثر اور ان کے غم و اندوہ کا نشان اس وقت میں ظاہر ہوا، کیونکہ یہ محل اعمال و انتقال کے برداشت کا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آخری وقت امت کے بخشے جانے کی بشارت لے کر آئے تو پائے راحت بالین استراحت پر رکھا اور روئے مبارک بعالم ثانی لائے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات و صفات اور اسماء کی معرفت عطا فرمائی۔ اس معرفت الہی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمالی ہیبت و خشیت موجود تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا تھا اور تمام حساب و کتاب بخش دیا تھا، مگر اس کے باوجود نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کا احساس اور اس عظیم ترین بارگاہ کی حاضری ضرور ایک کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ عکس و خواہش کا اندازہ بھی خصوصی ہوتا ہے، کیونکہ اقربیت کا اپنا منفرد تقاضا ہوتا ہے۔ یہ اقربیت و فردیت کا خصوصی موقع تھا جس میں احمدیت کے مظاہر اپنی انتہا کو چھو رہے تھے، کیونکہ کائنات میں احمد العام عامرین ہونے کا احساس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ نمبر 7، حق سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجلیات سمدیت تنزلات احدیت سے جو متمکن در عنایت خود سے صفات اور مشاہدہ رفیقہ واسماء و صفات تحفہ فرمایا تھا، اور بے شک ان تنزلات کے بوجھ عظیم سے معطاف کا ماندہ ہو جانا اور ان فتوحات کا بہت عظیم شان معلوم ہونا ایسا ہی ہے، جیسے کہ وہی اور نزول قرآن کریم کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ہو جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ مبارک بہنے لگتا تھا، اور یہ سب کلام الہی کی انوارات کا نتیجہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے انوارات کا انتظاب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص تھا۔ یاد رکھیے، انوارات قرآن مجید اور الفاظ کی تلاوت ہر مسلمان کر سکتا ہے، مگر قرآن مجید کے الفاظ کے انوارات کے نزول کے لیے خاص جسم مختص ہوتے ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود انور سے روحانی رابطہ کی نعمت حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور انشرح صدر کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو کمال درجہ کی باطنی لطافت و طہارت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کر ان کا قلب نوارات کا محبت بنتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب شدید سردی میں وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی سے پسینہ مبارک بہنے لگتا تھا، اور اللہ تعالیٰ رب العزت کا فرمان بھی ہے، اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری قول اتاریں گے۔ لہٰذا وہ موت جو با فاضات الہیہ حیات ابدی ہے اور اس کے سکرات کا مشاہدہ کیا تھا، جو کہ جسمانی عدم گواہی کی بنا پر ظاہر ہو، یہ میں عالم عیان کی قبیل سے سکرات کی ظاہری شدت کی صورت میں تھے۔ اس سبب کا خلاصہ و نتیجہ یہ ہے کہ اس حالت میں بے شمار خاص وحی نازل ہوئی تھی، بلکہ وحی کے اختتام اور اتمام کا محل تھا۔ نمبر 8، یہ وقت اللہ تعالیٰ رب العزت
کی خاص لقاء تھا، وہ خشیت و ہیبت و جلال تھا جو معرفت و عبودیت اور قرب حضور ذوالجلال میں حال و وقت کے مناسب تھا۔ یہ تمام خصوصیات کسی اور حالت و وقت میں نہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکرات میں اپنی خاص لقاء سے نوازا تھا، جس کے اثرات اس انداز میں ظاہر ہو گئے۔ نمبر 9، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ یہ بےقراری لقائے روح کی شوق میں تھی جو لقائے سبوی کی طرف جلد تر جانے کی بنا پر حاصل تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ روح عالم ناسور سے نکل کر جد ترغیبت لاہوت میں داخل ہو جائے۔ لا محالہ عالم طبیعت کے غلبہ اور مزاج بشریت کے ضعف حقیقی سے وہ حالت نما ہوئی تھی جس سے انفعال قوی ہوتا ہے اور اس حال کا غلبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرف اپنے اس مبارک قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی لقاء چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی لقاء کو چاہتا ہے۔ نمبر 10، سکرات کی شدت سالوں والوں کے تعلقات کا پرتو تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امداد و اعانت فرمانا ہے۔ یہ عظیم حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہر موجودات کی حیات ہے۔ حقیقت کے مراعات یعنی آئینہ سے ان تعلقات کو منقطع کرنا ہے، اور کون کے آئینہ سے بھی منقطع کرنا ہے جو کہ اپنی چمک دمک صفائی اور تابانی میں بھی نظیر ہے، اور جہاں کا کوئی آئینہ ایسا صاف و مجلی نہیں۔ یہ تعلقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتحال و انتقال کی نقیض ہیں، تو یہ دونوں نقیض ضدیں اپنی اپنی حالت میں ایک دوسرے پر عمل کرتی ہیں اور کشمکش پیدا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے زوزہ یعنی دباؤ اور تنگی رونما ہوتی ہے۔ اصل بحث یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات سے تعلقات کو ایک نئی چاہت و حالت میں تبدیل کرنے کا مرحلہ طے ہونا تھا، یعنی تعلقات کا کلی انقطاع نہ ہو بلکہ ان تعلقات کی نوعیت و انداز کو بدلنا تھا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، باقی ان روحانی احوال کی معرفت اللہ تعالیٰ رب العزت کی خصوصی کرم نوازیوں سے عارفین پر منکشف ہوتی ہے۔ روحانی دنیا میں عقل کے پیمانے اور ترازو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ روحانی احوال و معارف کا ادراک روحانی لطائف اور ہیبت وحدانی سے ہی ہو سکتا ہے، جہاں پر لطائف و طہارت کی بنیاد پر نور پاشی ہوتی ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ رب العزت کا اپنے محبوب میں اسلام کے اوصاف عبودیت پر جو کہ اشرف و اوصاف اعظم محاسن و محمد ہے القاء و اجرا کے سبب ہے، اسی پر جب آپ مٹی یا نیلم کو بادشاہت اور عبودیت کے درمیان اختیار دیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبودیت کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں، اور کھانا اس طرح کھاؤں جس طرح غلام کھاتے ہیں، اور بیٹھوں اس طرح جس طرح غلام بیٹھتے ہیں۔ مقتصائے مزاج عبودیت اور اوامر و احکام شرعیہ میں آرام و راحت نہ پانا اور شدائد و تکالیف کا نازل ہونا ہے۔ یہ اوصاف بشریت کی بزرگی اور شرافت کا منظر ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی سطوت اور اس کی ربوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس انتہائی نازک موضوع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس اور شان محبوبیت کے پیش نظر بندہ ناچیز نے غلامانہ انداز میں گزارشات پیش کی ہیں، جو خوبی کہیں نظر آئے گی وہ میرے خالق و مالک اللہ تعالیٰ رب العزت وحدہ لا شریک ذات کے فضل و کرم کی جھلک ہوگی، اور جہاں غلطی نظر آئے گی وہ میری نفسانی حوث و ہوا کا نتیجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رب العزت سے تمام کبائر و صغائر پر رحم و کرم و مغفرت و احسان کا معاملہ فرمانے کا ملتجی ہوں، کیونکہ آج کا اعتراف جرم کل کی نجات کا یقینی سبب بن سکتا ہے۔ اللہم تقبل من بحرمت حبیبک علیہ الصلاۃ والسلام۔ نمبر 11، سراج العلماء علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں
کہ جب قلوب پر فیوزات و انوارات کی بارش ہوتی ہے تو قلوب کی کثافت و سختی لطافت و نورانیت میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء کے قلوب پر حادثات و واقعات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر تو انوارات و تجلیات کی ہماہنگی تھی، لہذا لطافت و نورانیت انتہا درجے کی ہونے کے سبب سکرات کے اثرات محسوس فرمانا ایک فطرتی تقاضا تھا۔ نمبر 12، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عروج انتہا درجے کا ہو تو پھر صاحب عروج کے اندر انتہا درجے کا نزول عجز و انکساری پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے قاب قوسین اور ادنا کا مقام پایا اور ماذا البصر و طغا کی آنکھ کے مالک بنے، اسرار ربانیہ کے امین بنے، تو ان کے مزاج اقدس میں بارگاہ رب تعالیٰ کے لیے کس درجے کا عجز ہے وہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لہذا سقراط کے اثرات صلی اللہ علیہ وسلم کا عینی شاہد ہونا بھی ہے۔ واللہ اعلم وما توفیقی الا باللہ العظیم۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے تخلیق کائنات بنایا تو کائنات کے لیے رحمت بنایا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے راہم بنایا گیا تھا۔ اس عظیم ذمہ داری رحمت کے پیش نظر آخری وقت مزاج مبارک پر اثرات مرتب میں لازمی تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ رب العزت نے اہل محبت کو ذات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے کا حکم فرمایا، لہٰذا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام محبین کی محبتوں کا مرکز و محور بنا دیا گیا۔ محبت محبوب و محب کے درمیان دو طرفہ تعلق اور ربط نورانی کا نام ہے۔ تمام محبتوں پر اللہ تعالیٰ رب العزت کی محبت کو ترجیح دینا اور فرمانا بل رفیق الاعلیٰ، اس لمحے محبت کے ان مقدس رشتوں کو نئی جہت دی جا رہی، جیسا کہ حضرت عارف باللہ غوث زمان سید عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق اولیاء کرام نورانی لہروں کی ایمانی رسی کے ذریعے ذات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتے ہیں اور تعلق عشق عالم ارواح سے قائم شدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میری اہل بیت کے مرد حضرات غسل دیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ، حضرت سیدنا فضل اور حضرت سیدنا حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حجرہ مبارک کا دروازہ غیر اہل بیت کے لیے بند کر دیا گیا۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کے لیے کلہ باندھا، یعنی چاروں طرف میں چادر تانی، لہذا کلہ باندھنا سنت عمل ہے۔ ان حضرات پر اونگ طاری ہوئی اور ایک غیبی آواز سنائی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دو، میں خضر علیہ السلام۔ یہ آواز کلہ باندھنے سے پہلے آئی تھی۔ کلہ باندھنے کے بعد اہل بیت کے افراد پر پھر اونگ آئی جس میں ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینہ پر آ گئی، اور ایک غیبی آواز آئی کہ کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت شان سے آشنا نہیں ہو؟ انہیں ان کے کپڑوں میں ہی غسل دو۔ چنانچہ کپڑے نہیں اتارے گئے اور برغرض کے کنویں سے لائے گئے پانی سے غسل دیا گیا، اور اس پانی میں بیری کے پتے بھی ڈالے گئے۔ ایک روایت کے مطابق اسامہ رضی اللہ عنہ جو اہل بیت کا حکم رکھتے تھے، ان کے حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بھی غسل کے عمل میں شریک کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکوں کے نیچے اور ناک مبارک کے کش میں پانی کے کچھ قطرے موجود تھے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کمال عشق کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ان قطرات کو اپنی زبان سے چوس لیا اور فرمایا کرتے تھے اس عمل کی برکت ہے کہ مجھ میں علم کی کثرت
اور حافظہ بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشک کو عطر سے معطر کیا اور بقایا خوشبو بطور تبرک استعمال کرنے کے لیے حسنین کریمین کے حوالے کر دی تھی اور وصیت فرمائی تھی یہ خوشبو میرے کفن میں لگانا۔ اس سے اہل بیت کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح عقیدت و محبت پر مبنی اعمال اپناتے تھے اور تبرکات استعمال فرماتے تھے۔ بس ثابت ہوا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایمان عشقی و حبی طرز کا تھا، اور ان کے ہاں خشک سطحی اور رسمی طرز ایمان کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی جو عقیدت و تعظیم سے عاری ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ مجھے غسل تم دینا اور میرے 70 کا خصوصی خیال رکھنا، اگر خلاف ورزی ہوئی تو دیکھنے والے کی نظر ختم ہو جائے۔ اور دوران غسل غیبی آواز آئی کہ نرمی و احترام اختیار کیے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین مبارک کا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک کے متعلق مختلف روایتیں مروی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 2 سفید کپڑے تھے اور ایک یمنی چادر۔ احادیث متواترہ میں آتا ہے کہ کفن مبارک کے 3 کپڑے تھے، ان میں قمیض اور امامہ نہیں ہے۔ قمیض امامہ کے نہ ہونے کے قول میں اختلاف ہے۔ ایک مفہوم یہ آتا ہے کہ قمیض و امامہ سرے سے تھے ہی نہیں، جبکہ دوسرا مفہوم یہ آتا ہے کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور قمیض و امامہ 3 کپڑوں کے علاوہ۔ حضرت امام مالک اور امام احمد کے مطابق 3 ہی کپڑے ہیں، قمیض و امامہ شامل نہیں ہے، لہذا قمیض و امامہ مکروہ ہے، جبکہ امام شافعی کے مطابق قمیض و امامہ جائز اور غیر مستحب، جبکہ احناف کے مطابق 3 کپڑے یعنی ازار، قمیض اور لفافہ، اور متاخرین علماء احناف علماء اور اہل بیت کے لیے امامہ جائز قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، 2 کپڑے اور 1 قمیض مبارک تھی جو وقت و وصال جس میں اطہر پر موجود تھی، اس کو باقی رکھا گیا جو دوران غسل موجود تھی، اور غیبی آواز سے جو اتارنے سے روکا گیا تھا۔ اس تکفین کے عمل میں بھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کو باقی رکھا گیا، اور غسل کے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو باقی رکھتے ہوئے غسل دیا جانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثلیت اور انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں فردیت نمایاں ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر فعل میں انفرادیت و خصوصیت کے انداز نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصائص عطا فرمائے ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی نسبت سے دیکھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز جنازہ کے متعلق خود فرمایا تھا کہ جب تم مجھے غسل دے چکو اور کفن پہنا دو تو مجھے میری قبر کے پاس اسی حجرے میں چھوڑ دینا اور کچھ دیر کے لیے میرے پاس سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے جو میری نماز جنازہ پڑھے گا وہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، اور ملک الموت گروہ ملائکہ کے ساتھ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو مجھ پر نماز پڑھے گا وہ میرا رب تعالیٰ ہے، اس کے بعد یہ فرشتے جن کا ذکر ہوا فوج در فوج آ کر نماز پڑھیں گے اور مجھ پر فریاد و نوحہ نہ کریں، نماز کی ابتدا اہل بیت کریں، بعد ازاں اہل بیت کی عورتیں، اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، فرمایا کہ آپ کے جنازہ شریف پر کسی نے امامت نہ کی، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام حیات و ممات میں تمہارے امام ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے
کہ متحد نمازیں ہوئیں اور تنہا لوگوں نے پڑھی۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے جنہوں نے جنازہ شریف کی نماز پڑھی وہ اہل بیت نبوت تھے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر افراد بنو ہاشم۔ اس کے بعد مہاجرین اور ان کے بعد انصار آئے، پھر دیگر لوگ جماعتوں کی صورت میں داخل ہوتے اور نماز ادا کرتے۔ سوموار سے نماز جنازہ ہونا شروع ہوئی اور بدھ تک لوگوں کو نماز جنازہ کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا تاکہ کوئی محروم نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسی تھی؟ جس وقت اہل بیت اطہار نے نماز جنازہ پڑھ لی اور باقی لوگوں کی باری آئی تو لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کیا پڑھیں اور کیا دعا کریں۔ لوگوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیسے نماز جنازہ پڑھیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھو۔ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اس قرآنی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ اس کے علاوہ شیخ زین الدین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی جانب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہو۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اپنی امت پر تمام نصیحت کے حقوق ادا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب فرمایا۔ اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہم کو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرما۔ لوگوں نے آمین کہی۔ اس وقت جو خصوصی درود و سلام پیش کیا گیا وہ بھی پیش خدمت ہے۔ اسی طرح علامہ ابن سعد نے امام واقفی سے روایت کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نماز جنازہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی مرتبت اور اعلیٰ شان کے لیے تھا کہ لوگ امامت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ امام بحقی نے سنن کبریٰ میں اسے روایت کیا ہے۔ بعد روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات کی وصیت کے مطابق ہر مسلمان چاہتا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مخصوص درود خود پڑھے، کسی کی اتباع نہ کرے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برکات و فیوزات حاصل کرنے کی سعادت پا سکے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر امام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا تھا۔ اس میں عام لوگوں کے جنازے والا انداز اور نیت و دعا مغفرت شامل نہیں تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک شان کی جھلک ہے۔ علامہ ابو بکر محمد بن حسین آجری فرماتے ہیں کہ مختلف ٹولیوں کی شکل میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، سلام دعا کرتے تھے و دعا کرتے تھے۔ پہلے مرد، پھر خواتین اور پھر بچے آنے لگے۔ کسی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا نہیں کی اور امامت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جگہ کا تعین صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اجمعین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے جگہ کا تعین کرنے میں اختلاف ظاہر ہوا اور باہمی مشاورت شروع ہوئی۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ اسی حجرے میں چرپائی والی جگہ ہی قبر مبارک بنائی جائے۔ دوسرے گروہ نے رائے دی کہ مسجد میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے وہاں قبر مبارک بنائی جائے۔ تیسرے گروہ نے رائے پیش کی کہ جنت البقیع میں تدفین کی جائے۔ چوتھے گروہ کی رائے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک قدس میں بنائی جائے کیونکہ سب انبیاء کرام کی قبریں وہاں ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی دفن نہیں کیا گیا مگر اس جگہ جہاں اس کی روح قبض کی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس جگہ سے زیادہ عزت والی نہیں ہے جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی۔ چنانچہ سب صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستر مبارک والی جگہ قبر انور بنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے چارپائی مبارک کے ارد گرد ایک خط کھینچا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کو اٹھانے کی سعادت حاصل کی اور اسے دوسری جگہ رکھ دیا تاکہ قبر انور کھودنے کا کام شروع کیا جا سکے۔ قبر انور کی کھدائی۔ مدینہ طیبہ میں دو شخص قبر کھودنے والے تھے۔ ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بطریق شک قبر، صندوقچی قبر جو عام ہمارے یہاں رائج ہے، کھودتے تھے۔ شک قبر کو شامی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے حضرت ابو طلحہ انصاری تھے جو بطریق لاحت قبر، بغلی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز اختیار فرما جو محبوب و مختار ہو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں قبر کھودنے والے صحابہ کرام کی طرف آدمی بھیجے اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو بھی پہلے پہنچ آیا اس سے قبر انور کی کھدائی کروا لیں گے۔ ہم بذات خود فیصلہ نہیں کرتے کہ قبر مبارک شک ہو یا لاحت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی حکمت تھی کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور حضرت ابو عبیدہ کی بلانے والے شخص سے ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میرے لیے لحد ہے دوسروں کے لیے شک۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور بطریق لحد تیار کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد بنائی گئی تھی۔ آپ مسلم کی قبر انور میں منتقل ہوئی۔ ابراہیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے اسحاق نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ دوسری صحیح روایات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے، نے اتارنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی طرف سے قبر انور میں داخل کیا گیا۔ شہر کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم اقدس کی جانب سے قبر انور میں داخل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بحرین سرخ مشتمل چادر مبارک جو خیبر کے دن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اوڑھا کرتے تھے، اس مبارک چادر کو حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر انور میں نیچے بچھایا اور فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا اوڑھے۔ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں جس میں اطہر کو اس مبارک چادر پر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ رکھا گیا، اور چادر بچھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں، جیسے کہ حضرت وقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چادر بچھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق لحد مبارک پر 9 اینٹیں لگائی گئیں اور اس کے بعد لحد مبارک پر مٹی بڑے ادب و احترام سے ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی اونچائی مبارک 1 بالشت رکھی گئی، جبکہ ابن نجار کے مطابق اونچائی 2 بالشت رکھی گئی، اور قبر انور سرخ و سفید سنگریزے بھی پیار بھرے انداز سے صحابہ کرام نے جمائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر انور پر مشکیزے سے پانی چھڑکنے کی سعادت حاصل کی،
اور پانی کا چھڑکاؤ سر مبارک کی طرف سے شروع کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق قبر انور دیکھنے میں کوہان نما نظر آتی تھی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وسطی بنائی گئی دکھائی دیتی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی قبر انور میں گرا دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو مس کرنے کی آخری لمحات میں سعادت پا سکوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات سب سے زیادہ جاننے والے شخص کی حیثیت حاصل کر سکوں۔ جب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات جاننے والی شخصیت حضرت عثمان بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث سے مبارکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو ہر زیرو انسان تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔